اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے 2 دن کے بعد ہم لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، سمجھ گئے۔ آج جو ہے شعبان کی 27ویں تاریخ ہے، جمعہ 28، سنیچر 29 کا اگر چاند ہوگا تو سنیچر سے تراویح شروع ہو جائے گی اور سحری جو ہے سنیچر کی رات میں کھائیں گے ہم لوگ۔ اگر 30 کا چاند ہوا تو اتوار سے تراویح شروع ہوگی اور سوموار سے روزہ ہوگا، سمجھ گئے۔ اب قرآن نے جو ہے دیکھیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، ہم نے جو ہے تم پر جو ہے روزہ فرض کیے ہیں، سمجھ گئے۔ رمضان کے روزے کیا ہیں؟ ہم لوگوں پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم جیسے کہ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب یہاں پہ دیکھیے قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے صرف امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر جو ہے امت محمدی پر جو ہے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، بلکہ یہ آگے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم یعنی کہ ہم لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے، جو نبی تھے، ان لوگوں پر بھی جو ہے رمضان کے روزے یعنی روزے جو ہے ان لوگوں پر بھی فرض تھا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ہے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے تمام کے تمام شیطان جو ہے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تمام شیطان کو جو ہے آسمان پر اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو جو ہے بند کر دیتا ہے پورے مہینے تک۔ جیسے ہی چاند سنیچر کو دکھائی دے گا تو چاند دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ تمام شیطان کو جو ہے بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے اس کو۔ اب وہ جو ہے پورے مہینہ شیطان جو ہے باہر نہیں نکلے گا، وہ جب تک رمضان کا مہینہ رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ جو ہے شیطان نہیں، یہ خود شیطان ہے، سمجھ گئے۔ اس لیے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خود قید کر دیا، بند کر دیا ہے کہ نہیں۔ دوسری اب حدیث جو ہے اس میں دیکھیے فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کی آخری تاریخ، یعنی کہ آج 27 تاریخ ہے شعبان کی، تو آخری تاریخ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے سامنے تقریر کیے، ان کے سامنے جو بیان کیے اور کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی اہم مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، سب سے اہم مہینہ، سب سے فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی مبارک مقدس مہینہ ہے۔ اس میں جو ہے ایک رات، اس رمضان المبارک کے اندر جو ہے ایک رات جو ہے شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے جو ہے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے شب قدر ایک رات آتی ہے جس کو 27ویں کہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27 کی ہی شب ہو، اس میں جو ہے 5 راتیں ہیں، 21 ہے، 22 ہے، 24 ہے، 25 بھی ہے، 27 ہے، 28 ہے اور 30 بھی ہے۔ تو اس میں سے جو ہے ایک رات جو ہے شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ اب کسی کو نہیں معلوم کہ شب قدر کی رات کب ہوگی، 27 کو ہوگی یا 22 کو ہوگی یا 24 کو ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن قرآن نے کہا کہ جو ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا مطلب کہ اگر اس شب قدر کی رات میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو تمام مہینوں سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک رات کے اندر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ایک خاصیت یہ ایک چیز رمضان کے مہینے میں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے ہمارے جو ثواب ہے اس کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جو ہے فرض نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ابھی کے جو اس میں جو ہے وہ 70 ہے۔ اب وہی یہ فرض نماز وہی رمضان کے مہینے میں ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا ڈبل جو ہے ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ڈبل، 70 سے 70 گنا، یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ وہیں پہ اگر ہم جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے دو رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں
تو سمجھیے کہ جو ہے فرض کے برابر ہم کو ثواب ملے گا. یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جو کوئی بھی نیکی کیجیے اس کا ڈبل ثواب ملے گا. اگر آپ ایک کھجور بھی افطار میں کسی جو ہے روزہ دار کو کھلاتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ڈبل ملے گا. اگر آپ افطار میں جو ہے کسی ایک جو ہے روزہ دار کو ایک گلاس پانی بھی پلاتے ہیں تو ثواب اس کا بہت اعلیٰ ہے. یہ سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک گلاس پانی پلانے کی وجہ سے آپ کو اللہ جنت میں ڈال دے, ہے کہ نہیں. جیسے کہ ایک عورت جو ہے بہت ہی گنہگار عورت تھی, بہت جو ہے گنہگار عورت تھی, ساری زندگی اس نے گناہ کی تھی, لیکن وہ راستے سے گزر رہی تھی, دیکھا کہ ایک کتے کو جو ہے کتا جو ہے پیاس کی وجہ سے جو ہے چھلملا رہا تھا, تڑپ رہا تھا, کتے کو پانی نہیں مل رہا تھا, بار بار کنویں کے اندر جھانک کے دیکھا تو اس کو پانی نہیں مل رہا تھا. اس عورت نے جو اس کتے پر جو ہے رحم یہ کیا کہ اس نے جو ہے اپنے دوپٹہ سے جو ہے پانی جو ہے کسی کے ذریعے سے کھینچ کے جو کتے کو پانی پلایا. کس کو پانی پلایا؟ کتے کو. اور اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں ڈال دیا. تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے کے اندر اگر آپ نے کوئی مسافر ہے یا کوئی ایسے آدمی آپ کے پڑوسی ہیں, ان کو اگر آپ نے روزہ دار ہے ان کو اگر آپ نے ایک کھجور یا ایک گلاس پانی پلا دیا سمجھیے آپ کو بہت ثواب ملے گا. گویا آپ نے جنت کے اندر ایک گھر بنا لیا, بہت ثواب ملے گا. تو اس رمضان کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, نیکی ڈبل مل جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نیکی ڈبل ملتا ہے. آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو جو ہے ثواب کی چیز بنایا ہے. اس مہینے کے اندر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام چلایا ہے کہ ایک انسان جو ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد جو ہے رات میں جو ہے تراویح کا انتظام ہوتا ہے. جو مرد حضرات ہیں وہ تراویح جو ہے 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اب عورتیں جو ہے پوری رات جو ہے کس میں غیبت میں ایک دوسرے کی جو ہے برائی میں گزار دیتی ہیں, اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو موبائل دیکھنے میں رات گزار دیتی ہیں, ہے کہ نہیں. جب کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ بھی جو کسی ایک گھر میں جو ہے تراویح کا انتظام کرتے. یعنی تو اگر آپ لوگ تراویح کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو دن میں روزہ رکھنا ایک الگ ثواب ہے, اور تراویح کا جو ہے پڑھنا اور قرآن پاک کا سننا بہت بھاری ثواب ہے, بہت نیکی کا کام ہے. آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو یہ 11 مہینے جو ہے 11 مہینے جو خوب کھاؤ پیو. ایک مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ, اس میں جو خوب اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سامنے جو روح گریا زاری کرو اور تراویح کی نماز بھی کرو. ابھی جو ہے 2000 ہم جو ہے 12 یا 13 میں جو ہے بمبئی میں اتنے تراویح ہم سنائے تھے, پورے کے پورے سمجھیے کہ لیڈیز جو ہے تراویح پڑھ رہے تھے میرے پیچھے. تو بمبئی کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر بلڈنگ میں جو ہے عورتیں جو تراویح کا اہتمام کرتی, کوئی حافظ پکڑ کے لے آئی, کسی حافظ کو رکھ لیا اور اپنا تراویح سن رہی ہیں. ہر اپنے اپنے روم میں عورتیں جو اپنا میک لگا لی, ساؤنڈ اسپیکر, اور آواز پہنچ رہی ہے, عورتیں جو تراویح سن رہی پڑھ بھی رہی ہیں. اب تو وہاں شہر ہے, آپ کے مہینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے رات یا قیام یعنی تراویح کو جو ہے ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے, یعنی اس مہینے کے اندر اگر آپ اللہ کا جو ہے اللہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے, جیسے کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ ہم اس انسان سے زیادہ دوستی کریں, اس سے زیادہ ہم قریب رہیں, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس سے دوستی لگاتے ہیں, اس کے لیے جو ہے کچھ اور چیزیں کرتے رہتے ہیں. لیکن قرآن حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے, ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے گا, دیکھیے جو شخص اگر اس مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں یا کوئی فرض چیز ادا کر رہے ہیں, وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. اگر آپ 1 رکعت فرض کی نماز ادا کر رہے ہیں, کوئی فرض والا کام کر رہے ہیں, اس کا جو ہے 70 آپ کو ثواب ملے گا. کتنا ملے گا؟ 70. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ جو ہے صبر کا ہے کہ نہیں, صبر کا ہے کہ نہیں. کہ انسان جو ہے سمجھیے کہ بھوک خوب لگی ہو 12 بجے, ہے کہ نہیں, صبح سے جو ہے 12 سمجھیے کہ ابھی دھوپ تیز چل رہی ہے, پیاس بہت زور لگی ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, کھانا گھر کے اندر ہے کہ نہیں, مسلم کچن روم کے اندر جا کے ہم کھا سکتے ہیں. آج ایک اس سے بڑی چیز دیکھیے کہ جو ہے افطاری کے وقت میں یہ دیکھیے کہ جو ہے کھانا ہمارے سامنے موجود رہتا ہے کہ نہیں. افطاری کے وقت میں کھانا ہمارے سامنے موجود ہے, جو اچھی اچھی چیزیں جو ہے بریانی موجود ہے,
لیکن پھر بھی ہم نہیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی اس وقت آپ نہیں کھا سکتے. اسی کو بولتے ہیں صبر. دھوپ میں جو ہے ہم کام کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں، پیاس بہت زور لگی ہے، فریج کے اندر جو ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، چاہے تو پی سکتے ہیں، جائز ہے، پانی پینا کوئی حرام نہیں ہے، پی سکتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں پی سکتے ہیں آپ. کیا اللہ سے ہم ڈر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہم مان رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں صبر. ہم صبر کیوں کہ نہیں، اللہ نے منع کیا پانی نہیں پینا ہے جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی. تو یہ صبر ہو گیا. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے. یہ مہینہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کا ہے، لوگوں سے جو ہے محبت سے بات کرنے کا، ہمیشہ جو جھگڑا نہیں کرنا ہے. اس مہینے کے اندر خاص یہ ہوتی ہے، انسان جو ہے خاص طور سے عورتیں روزہ رکھ کے خوب لڑتی ہیں، جھگڑنے میں لڑنے میں بہت ماہر ہوتا ہے. ہم لوگوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بھوک لگی رہتی تو غصہ بہت آتا رہتا ہے. تو بھوک کے اندر انسان کو جو ہے لڑنے کی بہت طاقت ہوتی ہے. دن بھر کہیے تو لڑتے رہیں گے، لڑتا رہے گا انسان، پھر بھی اس کو روزہ نہیں رہے گا. روزہ رہے گا کہاں؟ جہاں نماز کے لیے آئیں گے روزہ لگ رہا ہے کہ کوئی قرآن پڑھنے کے لیے کہیے ان سے تو کہیں گے روزہ لگ رہا ہے، لیکن باہر لڑنے کے لیے روزہ نہیں لگ رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے لوگوں سے محبت سے آپس میں مل جل کے رہنے کا جو مہینہ ہے، بالکل جو ہے محبت سے رہیے لوگوں کے ساتھ. اور اس مہینے میں جو ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیے اللہ اکبر، اس مہینے کے اندر جو ہے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مومن کے رزق جو ہے گھر کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ حقیقت میں ہوتا ہے ایسا. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ہم لوگ کہ جو ہے اس مہینے کے اندر کیسا ہی غریب کیوں نہ ہو لیکن وہ اچھی چیزیں کھا لیتا ہے. جیسے کہ رمضان اس مہینے کے اندر لوگوں کو جو ہے مومن کا رزق کیا ہوتا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے، گھر کے اندر برکت ہو جاتی ہے. اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. اللہ اکبر. اگر آپ میں سے کوئی شخص، ایک انسان اگر ایک دن میں اگر آپ کسی کو افطاری کراتے ہیں، یہاں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ روزہ دار کا افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے، تو کہ پورے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اور آپ کے اگر مقدر میں قسمت میں نام لکھ دیا گیا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ اور ان کو جو ہے ایک دن افطاری روزہ دار کو افطاری کرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم سے آزاد کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ یعنی اس کا نام کاٹ دیں گے جہنم سے. یعنی اگر اس کا نام جہنم میں آگ میں جلنے کا نام ہوگا تو ایک دن اگر آپ کسی کو افطاری کراتے ہیں روزہ دار کو، جو حقیقی میں روزہ دار ہو، ان کو اگر افطاری کراتے ہیں، گلاس پانی پلاتے ہیں، کھجور پلاتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے جو ہے خلاصی دے دیں گے، آزاد کر دیں گے. جاؤ تم کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اللہ یہ اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے. اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا. جتنا ثواب روزہ دار کو ملا تھا اس کو بھی جو ہے جو افطاری کرا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. لیکن یہاں پہ تین چیزیں مل رہی ہیں ایک افطاری کرانے کی وجہ سے. اگر آپ کسی ایک روزہ دار کو افطاری کراتے ہیں تو سب سے پہلا یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے جو ہے خلاصی کر دیں گے، آزاد کر دیں گے، آپ کا نام جہنم میں سے کاٹ دیں گے. تیسرا یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے روزہ کے مان جو روزہ رکھا تھا اس کو جو ہے اس کی طرح آپ کو بھی ثواب ملے گا. بتائیے ایک دن اگر آپ کسی کو افطاری کراتے ہیں تو ایک دن کے بدلے میں تین چیز آپ کو مل رہے ہیں. اب کیا چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ اتنا ثواب مل رہا ہے ایک دن افطاری کرانے سے. بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے ایک بندہ پر، ایک مسلمان مومن بندہ پر، بندی پر، جو ہمارے اوپر جو ایسا مہینہ لا رہا ہے. تو سمجھیے کہ سراپا جو ہے نیکی کرنے کا مہینہ ہی ہے. اس لیے کہ اس مہینے کے اندر شیطان رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو قید ہے، اللہ اس کو قید کر دی ہے. اور آگے فرمائیں کہ جو ہے مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے. اب دیکھیں کہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ اگر ہم نے آپ سے کہا کہ افطاری کرانے کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم لوگ کہ آپ صاحب ہم جو ہے غریب ہیں، ہم جو ہے کیسے جو ہے روزہ دار کو افطاری کرائیں، اتنے پیسے ہیں نہیں، اتنی چیز ہے نہیں. تو آگے بتلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو افطاری کرائیں تو پیٹ بھر کے کرائیں، نہیں،
بلکہ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے جو ہے کوئی افطار کرا دے تو جو ہے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے تو اس پر بھی کیا ہوگا مرحمت فرما دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں کھلانے کی روزہ دار کے لیے تو اگر آپ کسی ایک کو جو ایک کھجور یا ایک گلاس پانی بھی اگر ایک گھونٹ اگر پانی ان کو پلا دیتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے معاف کر دیں گے, آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, آپ کو جو ہے روزہ دار کے برابر ثواب بھی ملے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے جو ہے خلاصی کر دیں گے, جہنم کی آگ سے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے. رمضان کا جو پہلا جو دن ہوتا ہے 1 رمضان سے لے کے 10 رمضان تک اس کو عشرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عشرہ. یہ 10 دن جو ہے یہ عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ رحمت کا. دوسرا جو ہے درمیانی حصہ جو ہے جو 11 سے لے کے 20 تک یہ جو ہے مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے. اور آخری حصہ جو ہے آگ سے آزادی کا ہوتا ہے 21 سے لے کے 30 تک. جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ. اس مہینے کے اندر جو ہے رمضان کے مہینے میں آپ افطاری کے لیے بیٹھے تو افطاری کرنے کے لیے جو ہے مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے بیٹھ جایا کریں اور جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو خوب پڑھا کر بیٹھ کے افطاری سے پہلے جو ہے جو دعا آپ مانگیے گا وہ دعا قبول ہوتی ہے اس وقت. اس لیے اس وقت انسان کو بھوک بہت زیادہ لگی رہتی ہے, کھانا سامنے رہتا دل کا کب اذان ہو کب کھائیں, جیسے ہی اذان ہو بس ہاتھ جھڑک دیتے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتا ہے کہ آپ دعا مانگیں اس وقت, اور اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعائیں آپ کو جو قبول ہوں گی. جی یہاں پہ کریں. اگر دعا اگر مانگیں گے تو کم سے کم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاتھ پہ اپنا گنتے رہیں. جیسے ہی آزاد ہو اپنا کھانا شروع کر دیں دعا پر. اور استغفار کی کثرت کرنا, استغفار خوب جو ہے پڑھنا ہے. اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کرنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خوب پڑھتے رہنا ہے. اور دوسری چیز ہے یہ کہ جنت کی طلب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جنت کی طلب کرنا ہے کہ یا اللہ ہر دعا میں مانگنا کہ یا اللہ ہم کو جنت جو ہے جنت دے, یا اللہ ہم کو جنت میں جگہ دے, یا اللہ ہم کو جنت میں جگہ دے. یہ جو خوب مانگنا اللہ سے. اور اس کے بعد جو آگ سے پناہ مانگنا یا اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے, یا اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. دیکھیے جہنم کی آگ بہت ہی خطرناک چیز ہے. دنیا کے اندر اگر آپ کا ہاتھ ہلکا سے بھی چولہا میں جل جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے. ہلکا سا صرف انگلی اگر چلا جائے, لیکن وہاں پہ تو پورا کا پورا جسم آپ کو جہنم میں ڈال دے. وہ آگ کیسے ہم برداشت کر پائیں گے؟ یہاں کے آگ سے جو ہے 70 گنا زیادہ وہاں کی آگ بڑا ہو. جب ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بتائیے کہ جہنم کا آگ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے بڑھنا ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. سمجھ گئے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ جو ہے اتوار سے شروع ہونے جا رہا ہے. سب لوگ جو ہے محلے کے اندر کوشش کیجیے کہ تمام عورتیں بچے جو ہیں جو بالغ ہو چکی ہیں سب سے روزہ رکھوائیے, سب سے کہیے روزہ رہنے کے لیے. اور روزہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ صرف روزہ رکھ لینا کوئی یہ کمال کی بات نہیں ہے. روزہ رکھ کے جو ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے. صرف روزہ رکھ لینے سے کوئی کمال کی بات نہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں. اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے روزہ رکھ کے. اس سے اچھا کہ آپ روزہ ہی نہ رکھیں. اس لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز بھی ادا کرنا ہے. سمجھ گئے؟ باقی جو ہے جو سب سے روزہ کو خراب کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے غیبت. کیا ہے؟ غیبت. ہاں, 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھ گئی پھر جو ہے ایک دوسرے کی غیبت شروع ہو گئی تو یہ جو ہے اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. آپ کا روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا, مکروہ ہو جائے گا. سمجھیے پھر آپ کا روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوا. اس سے اچھا ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہیے, قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. اس مہینے کے اندر جتنا قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اتنا ثواب ملے گا آپ کو. سمجھ گئے؟ باقی اللہ تعالی ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.